حضرت عمر نے جو یہ بات کی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا گھر جلانے والی، اس میں کس حد تک صداقت ہے جی؟ صداقت کوئی نہیں ہے اس میں کوئی صداقت نہیں، بالکل افسانہ۔ اور دوسری بات جناب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ جو روایت ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اس کے اور کتنے راوی ہیں؟ ان کے بے شمار راوی ہیں۔ بے یہ شمار۔ اسی قصہ میں آپ پڑھیں نا، جی۔ آگے جا کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، پھر یہ معاملہ اٹھایا نا حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے پھر پوری مجلس تھی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سب بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی نے ان دونوں کو بھی قسم دی، ان کو بھی قسم دی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑیں صدقہ۔ تو علی اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اعتراف کیا کہ بالکل فرمایا۔ ان سب نے بھی گواہی دی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ یہ حدیث جو ہے اس میں بالکل سب کا ذکر آتا ہے کہ یہ سارے بیٹھے تھے، پہلے ہی حضرت عمر کے پاس آئے، دونوں بعد میں گئے تو معاملہ اپنا پیش کیا، تو انہوں نے کہا تم دونوں نہیں جانتے اور یہ بھی سارے نہیں جانتے، تو سارے لوگ جانتے تھے۔ اس بارے میں میرے جو خطبات ہیں نا وہ اگر آپ کو ملے تو حاصل کریں۔ معاملہ اور تھا، نہ وراثت کی بات ہے، نہ سنی سمجھے نہ شیعہ سمجھے، یہ جھگڑا ہی اور بنا دیا، وہ قصہ ہے اور حضرت فاطمہ بھی سچی تھی، ابو بکر بھی سچی۔ مگر وہ شکر ہے کہ جب سے دین چلا ہے چھانٹی کرنے والے عالم اللہ نے پیدا کر دیے، ساتھ ساتھ ہی انہوں نے نشاندہی کر دی کہ اتنا ٹھیک ہے، آگے بکواس، یہ اس کا گھڑا ہوا۔ چلیں بہت شکریہ جی۔ ایک واقعہ سنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے کو دروازہ زور سے کھولا جس سے بی بی فاطمہ کو چوٹ پہنچی۔ یہ بھی اکرم بھائی بات بڑی مشہور اور کتابوں میں لوگوں نے لکھ دی، جس سے ہمارے شیعہ دوست جو ان کے دل زخمی ہیں وہ کہتے ہیں یار جس نے یہ کام کیا کہ دروازہ گرایا، حضرت فاطمہ زہرا زخمی ہوئی، ان کا بچہ ساکت ہو گیا، وہ ان کے بازو پر بھی چوٹ لگی، پھر وہ شہید ہو گئی، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کے دل جلے ہوئے ہیں بیچاروں کے، مگر ہے یہ قصہ جھوٹا۔ صحیح بالکل شیعہ کتابیں میں نے کھنگالی سنی بھی، جو بیان کرنے والے سارے چیک کیے، ان کے راوی ہیں جھوٹے اور غلط بیان، بالکل۔ انہوں نے امت میں فساد ڈالا ہے، ایسی آگ وہ لگا گئے کہ اب بجھ نہیں سکتی، وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں، دوسرے لوگ اپنی جگہ رو رہے ہیں کہ تم ایک نیک آدمی کو برا کہتے ہو۔ کتابوں میں ضرور اکرم صاحب یہ باتیں لوگوں نے لکھ لی ہیں، وہ ظالم ایسے گھس گئے اسلام میں کہ ایسی چنگاریاں ان کو میں پھینک دو کہ کبھی یہ آگ نہ بجھے اور یہ لڑتے مرتے رہے، ہے قصہ جھوٹا، مطلب ان دونوں کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں، ویلیڈیٹی نہیں، بالکل یہ بے حقیقت باتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی عالم بھی ہو پہلے تسلی کرے نا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ویلڈ بھی ہے بات، کتابوں میں لکھے ہونے کو کیا کتاب۔ اب جو شیعہ حضرات کہتے ہیں باغ فضل وغیرہ کی باتیں، حضرت فاطمہ نے بھی بالکل وراثت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کسی اور نے وراثت مانگی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں قسم دے کر علی اور عباس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو میں چھوڑ دوں صدقہ ہے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں فریق مانتے تھے کہ یہ پراپرٹی جائیداد نہیں ہے کسی کی، یہ وقف ہے، مسئلہ صرف اس کی تولیت کا تھا۔ میں نے ایک مسجد بنائی یا مدرسہ، میرا بچہ کہتا میں متولی بنوں گا، دوسرا کہتا میں بنوں، حکومت کہتی تھی کہ ہم اس کا انتظام کریں گے، مگر خرچ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کے خاندان کو ملتا تھا خرچہ، اس میں رائی فرق نہیں آیا، اسی طرح اہل بیت کو ملتا رہا، کسی نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ بات چھپا لیتے نا، بھوکا کسی نے نہیں مارا، صرف متولی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی کو بناؤ، انہوں نے کہا نہیں حکومت اس کی نگرانی کرے گی، اور مدینہ کی زمینوں کی حد تک حضرت عمر نے پھر یہ بات مان لی کہ چلو علی اور عباس کو میں نگرانی کے لیے دیتا تھا۔ مگر اسلم کا ہی پتہ کرنا نا کہ اسلم جو تھا یہ اس زمانہ میں موجود تھا جب یہ قصہ ہوا۔ اچھا، یہ راوی تو ثقہ ہونے کی بات کوئی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ راوی جب لکھتے ہیں نا محدث کے ثقہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں، اگر روایت صحیح ہوتی نا تو پھر وہ کہتے کہ یہ روایت صحیح ہے یا حاض العزیز صحیح ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کی اسناد صحیح ہے، اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں یا راوی ثقہ، یہ پہلا ہی صرف مسئلہ ہے کہ بندے ثقہ ہیں، مگر یہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ موقع کے تھے یا روایت منقطع ہی کہتے، یہ سارے مرحلے باقی ہوتے ہیں نا جی۔ تو یہ اس پہ اسلم معلوم ہوتا نہیں اس زمانے کا آدمی، نہیں ان ابھی ہی اسلم لکھا ہوا ہے ادھر۔ ہاں اس نے زید اسلم نے اپنے باپ اسلم سے روایت کی ہے نا، جی اصلی راوی تو اسلم ہی ہے نا۔ اچھا ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ اسلم کا پتہ کرنا نا، نہیں انشاءاللہ نکلے گا۔ ناصبیت اسلام کا کوئی گروہ نہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے جو لوگ مسلک کے ہو گئے نا حکومت وقت کے حامی ہو گئے اور انہوں نے اہل بیت سے دشمنی کو اپنا ایمان بنا لیا کہ حضور کے خاندان سے ہونا کوئی فضیلت نہیں، اصلی علی اور دوسرے لینا کوئی شے نہیں ہے، اور ان کو برا کہنے لگے، لعنت کرنے لگے، بلکہ ان میں سے کئی نام مرادوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک عبدالحمید ناصبی ہوا، اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو تمہارا ہی علی نے اسی لیے رات دفن کیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہ نیا نکاح کرنا چاہتا تھا، حضرت فاطمہ رکاوٹ تھی، اس نے ختم کیا، اور بغیر اطلاع ایسے بے ایمان لوگ ہوئے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے مزاج میں کیا تھا۔ نبی نے ان کو محروم نہیں کیا دنیا سے، لیکن نبی نے اس کو بتایا، اس لیے یہ کہنا وہ فرق مانگنے گئی انا للہ و انا الیہ راجعون،
جس نے کبھی غیر اللہ سے سوال نہیں کیا ہوگا وہ غیر اللہ سے سوال کیسے کرنے چلی گئی ہوں گی؟ مانگنے گئی. آپ کا حوصلہ ہے، آپ کا حوصلہ، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں ایسی باتیں نہیں فتویٰ، میں تو مانتا ہی نہیں اس قصے کو. جو مرضی کہہ جو مرضی فتوے لگائیں، یہ ہوا ہی نہیں، ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوا. یہ راویوں کا بنایا ہوا، جہاں کہیں بھی ہوگا میں دکھا دوں گا وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اقرار کر دیجیے، آپ کے استاد جی اقرار کرتے. میں نے کہا وہ کہتے تھے اگر حدیث ماننی ہے تو حال یہ ہے، مانتے وہ بھی نہیں تھے. خود مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں ٹھیک، ایسے ہی ہے. کہتے کاشف یہ تو اندر راویوں کا ڈالا بغیرہ تاکہ جنگ چلتی رہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں. حضرت فاطمہ والا قصہ کوئی نہیں ابوبکر صدیق کے ساتھ کوئی آیا نہ. فاطمہ نے غیر اللہ کے سامنے سوال کبھی کیا. ایک طرف کہتے وہ معصومہ ہے، دوسری طرف کہتے معصومہ جو ہیں وہ مانگنے کے لیے چلی گئیں، پھر کہتے دربار میں گئیں. نہ ان سے پوچھے دربار ہے کہاں تھا. یہ ابوبکر کا گھر ہے، آج بھی جا کر دیکھ لیں، وہ انہوں نے سعودیوں نے اچھا کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ابوبکر کے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنا، یہ مسجد نبی میں ڈائریکٹ آئے جائے کیونکہ میرے سے 20 کام ہے دن کے اندر. تو آج بھی کھلا ہے، ہاذا خوخا ابی بکر اوپر لکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر کا دروازہ کھلا ہے. میں اس دروازے میں جا کے عموماً وہاں پہ بیٹھ کے 2 نفل پڑھ کے میں کہ یہ دروازہ نبی نے کھولا ہے، باقی لوگوں نے اپنی مرضی سے ضرورت کے لیے کھولے. تو وہ دروازہ وہ ابھی بھی کھلا ہے. وہ اندر آ کر بیٹھتے تھے مسجد نبی میں. یہ حضرت فاطمہ کا گھر بھی وہی رسول اللہ کا جو قبر مبارک ہے وہی حضرت فاطمہ کا گھر ہے. وہ ادھر سے ہیں، یہ ادھر سے، دونوں. یہ اگر آئے بھی ہوں گے تو جی وہ دربار گئیں، یہاں گیا مدر بھائی ہمارے وہ جامع رجوع میں لگے ہوئے بیان کرنے، آگے آگے حضرت علی، پیچھے پیچھے فلانا، اس کے پیچھے بچے، نبوت کے درمیان عصمت کے درمیان، ایسی لمبی بات چلائی. میں نے کہا مظہر بھائی جانے دے، اندر سے باہر اگر آئی بھی ہوں گی تو ایسے آیا ہوا ہوگا. یہ کیا آپ لمبا چوڑا قصہ لے کر بیٹھ گئے. وہ بڑے میں ٹھیک ہے نا، ہر بات تو اشیاء خراب کرتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے. ٹھیک ہے نا، وحدت کا معیار تھی فاطمہ، جو انہوں نے کیا بنا دی تفرقے کا. حضرت فاطمہ آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی، اور ایک عجیب نقطہ اس کے اوپر میں آج آپ کو دینے لگا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت قیمتی نقطہ، اور بڑے بڑے لوگوں مردوں اور عورتوں کے لیے نقطہ ہے. آ کر بات کی تو حضرت نبی علیہ السلام گھر نہیں ملے. بعد میں حضرت فاطمہ کے گھر آئے، واپس چلی گئی. حضرت عائشہ نے بتا دیا فاطمہ کسی کام سے آئی تھی. انہوں نے پوچھا ابا جی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو کام باہر ہے. تو جب آئیں تو پھر انتظار کر کے چلی گئی. رسول اللہ پھر پیچھے چلے گئے اپنی بیٹی کے کہ فاطمہ جو گھر آئی ہے نا تو کام کوئی پھر اہم ہی ہوا ہے. بیٹیوں کی باتوں کو اس طرح نہیں اچھی بیٹیوں کو چھوڑتے. فوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے کانٹیکٹ کیا، بھی کیا بات ہوئی، کیوں آئیں، بتایا ساری صورتحال. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ملازمہ کے بارے میں کہا کہ اتنے لونڈیاں غلام آئیں کہ مجھے بھی دے دیں. تو فرمایا وہ تو میں نے مسلمانوں میں بیٹی بانٹنی ہے. نبی نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا. آخر جو نہ دے فاطمہ کا حق، جو نہ دے حق تو حضرت فاطمہ کا بنتا ہی تھا نا، سب کو دیا. نبی اس کو بھی حکومتی سمجھ کے دے دیتے ہیں. باتیں ہم سے کراتے طرح طرح کی، میں نکالوں گا 20 نقطے، پھر یہ ہو جائیں گے پریشان، پھر مجھے فون کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے پھر بیٹی کو کہا کہ اس کی بجائے تو نہ تسبیحات پڑھ لیا کرو. یہ تسبیحات سمندر برابر جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو سارے معاف ہو جائیں گے. اور دوسری خوبی اس کے اندر آپ نے یہ فرمائی کہ یہ اعلیٰ ترین الفاظ ہیں جو انسان کے منہ سے بہترین کلمے اپنی رب کی شان میں نکلے، اس سے بڑھ کر کلمے کوئی نہیں ہے. اور پھر تیسری بات آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے اندر آپ نے فرمائی یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. چوتھی بات آپ نے اس کے اندر فرمائی کہ جو آدمی بھی بستر پر لیٹتے وقت اس کو پڑھے گا، مالشیا بنانے کی ضرورت نہیں، کٹانے کی ضرورت نہیں. فرمایا اس کو پڑھ لے، اللہ اس کے پورے بدن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. اکثر بندے رات کو بیٹھے، آپ ہٹتے نہیں فیس بکوں سے، آپ کی توجہ جو آپ نے تصویر پڑھنی وہ بھی ٹھیک نہیں، پھر آپ نے کہنا مجھے ساری رات صحیح سکون کی نیند نہیں آتی. تینوں ہونی ہی نہیں، جو مرضی کر لا، سمجھنا ہونا ہی نہیں کچھ بھی نہیں. لیکن یہ آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پکا کہا کہ وفات رسول کے بعد بھی یہی رہنے والا ہے. یہ آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کا سلوک تھا. پھر ریاست کے اندر پھر ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، یہ سارے حضرت فاطمہ کا بھی حصہ پہنچاتے تھے. اور جو آئی ہے روایت ابوبکر صدیق والی جس میں فدق کا قصہ ہے، تو اس میں کہا کہ باخدا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں آل محمد اس میں سے جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے ذوی القربہ کے لیے، اس میں ویسے ہی کھاتے رہیں گے جیسے نبی کے دور میں کھاتے رہے. یہ شیعہ نہیں بتاتے، یہ نہیں بتاتے بتوتے، وہ نہ روایت آپ کی نظر سے گزرتی ہے، آپ نے بھی سنی سنائی، وہاں یہ لفظ ہے، وہ لفظ پر روایت کو آنکھوں سے ساری سے پڑھنا کہ اندھے ہو کے پڑھنا ہے.